السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی غفار۔ گفت و شنید کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے ہمارے مہمان جنہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سندھ کے ایک شہر شہداد پور سے حاصل کی اور اپنی کالج کی زندگی بھی وہیں ہاسٹلائز گزاری، جو کہ بہت سی یادوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے بعد اسلام آباد موو کر گئے اور اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی سے سافٹ ویئر انجینئر بن کر پروفیشنل لائف میں قدم رکھا اور اپنی فیملی کے پہلے وہ شخص بنے جس نے آئی ٹی کی فیلڈ میں بہت سے نایاب کام کیے اور وہ پہلے سافٹ ویئر انجینئر اپنی فیملی کے بنے۔ اور اس کے بعد چاہے فوڈ چین کی بات کریں، ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر کی بات کریں اور اپنی ڈیجیٹل پریزنس کی بات کریں اور بھی بہت سے نہ جانے بہت سے نایاب کام، اور آئی ٹی کی فیلڈ کو سمجھ کر یہ جانا کہ میں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں، یہ دنیا بدل سکتا ہوں، نہ جانے کیا کچھ کر سکتا ہوں جو شاید میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ گفت و شنید کے اس ایپیسوڈ میں ہم حسن مجید کو ویلکم کہتے ہیں۔ حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا حسن بھائی، یہ بتائیں کہ سندھ سے اسلام آباد تک کا سفر آپ کا کیسا رہا؟ سر، سندھ سے اسلام آباد کا جو سفر ہے وہ بہت زیادہ میرا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اسٹرگلنگ فیز تھا۔ جب میں ایڈمیشن میرا ہوا قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جو سندھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر اتنا زیادہ کانفیڈنس نہیں ہوتا، لیکن اس کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کی مین وجہ جو ہے کہ سندھ کے اندر بہت زیادہ نقل کا جو کلچر ہے۔ جس ادارے سے میں نے اپنی میٹریکولیشن کی ہے وہ اسلامک سائنس کالج، اس کو ایک بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس کو سرٹیفکیٹ پراپر دیا گیا ہے کہ یہاں پہ نقل کلچر نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ لو اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے سارا سال عیاشیاں کی ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹس نے سارا سال عیاشیاں کی ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے نقل کر کے اپنے جو ہیں ایگزامز ہیں وہ پاس ہو جانا ہے۔ تو وہ جب آگے کسی مقام کے اوپر جاتے ہیں انٹرویوز میں یا کسی بھی یونیورسٹیز کے اندر، کہیں پہ بھی کسی بھی ادارے میں وہ چلے جاتے ہیں، تو ان کا وہ ایز کمپیئر ٹو ادر اسٹوڈنٹس ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ بہت زیادہ لو ہوتا ہے۔ جب ان سے کوئی سوالات کیے جاتے ہیں تو ان کو کوئی چیز نہ آئے، تو اس کی جو میں اگر اپنی بات بتاؤں تو میرے اندر الحمدللہ ایز کمپیئر ٹو ادر سندھی اسٹوڈنٹس یا باقی اسٹوڈنٹس، میرا جو کانفیڈنس تھا وہ بہت اچھا تھا، بہت زیادہ بہتر تھا باقی اسٹوڈنٹ سے، کیونکہ میں اپنی کالج کے اندر اپنی جو ہے کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر بھی پیش قدم رہتا تھا اور ڈبیٹس کے اندر بھی حصہ لیتا تھا، تو وہ یہ سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو انسان کے جو کانفیڈنس ہے اس کو بوسٹ کرتے ہیں۔ تو جب میں اسلام آباد شفٹ ہوا تو مجھے اتنی زیادہ اسٹرگل نہیں کرنی پڑی بنسبت دوسرے اسٹوڈنٹس، بالکل، تو کہ یہ آپ کا جو کلچر ہے سندھی کلچر وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے اسلام آباد سے۔ بالکل، اسلام آباد کے اندر تو آپ لوگ اگر دیکھیں تو یہاں پہ تو لوگوں کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، یہاں پہ کوئی اس طرح کا پروفیشنلزم بہت زیادہ ہے، تو میں جلد ہی اس ماحول کے اندر گھل مل گیا، انڈلج ہو گیا تھا۔ میرے جو دوست ہیں وہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا، تو یہ ساری چیزیں تھیں جو مجھے فیل ہوئی ہیں۔ سندھ اور پنجاب کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں کیا آپ نے فرق دیکھا کہ سندھ اور پنجاب میں کس طرح کا ایجوکیشن سسٹم ہے؟ سر، سب سے پہلے تو میں ان کے جو ہیں آپ کو پازیٹیو سائڈ آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ اگر آپ سندھ میں چلے جائیں، سندھ سے آپ بھی پڑھے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ جو سندھی کلچر ہے وہ بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں لوگ۔ بالکل، ان کے ایجوکیشن کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ آپ نے جو سندھی زبان ہے وہ آپ نے میٹرک میں بھی پڑھنی ہے، آپ نے ایف ایس سی میں بھی پڑھنی ہے۔ اس کے برعکس آپ باقی صوبوں میں چلے جائیں، کے پی کے میں دیکھ لیں یا پنجاب کے اندر دیکھ لیں، تو آپ کو پنجابی نہیں پڑھائی جاتی۔ بالکل، تو یہ مجھے ادھر کی چیز بہت زیادہ پسند آئی ہے۔ جب آپ سندھی سیکھتے ہیں، سندھی پڑھتے ہیں، اگر آپ نے سندھ کے اندر ہی رہنا ہے تو وہ سر آپ کو بہت زیادہ چیز جو ہے ایج مل جاتا ہے۔ آپ کا جو کمیونیکیشن گیپ ہے سندھی دوستوں کے ساتھ، سندھی لوگوں کے ساتھ، اور سندھ کے اندر اگر آپ نے جاب حاصل کرنی ہے تو وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سر اس کو سندھی آتی ہے، مطلب معاشرے میں آپ وہ گمنام نہیں ہو جاتے، ان کا ایک حصہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ چیز مجھے ان کی بہت زیادہ پسند ہے۔ دوسری چیز اگر ہم لوگ پنجاب کی جو میں نے فیل کی ہے
جس کو آپ نیگیٹو پوائنٹ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہاں پہ رٹا بازی سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ صحیح ہے. سندھ کے اندر نقل کلچر بہت زیادہ عام ہے جس کے اوپر گورنمنٹ کام بھی کر رہی ہے, بہت حد تک جو ہے وہ کم بہتر ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ سندھ کے اندر سندھ ایجوکیشن سسٹم کے اندر سر کو کریکولر جو سسٹم ہے, آپ کی ڈیبیٹس ہوگی, آپ کا اسپورٹس ہو گیا, یہ بھی آپ کی ایجوکیشن کا حصہ ہوتی ہے. بالکل. تو پنجاب کے اندر یہ چیز بہت زیادہ عام ہے یا بہت زیادہ اسکول اس کو پریفر کرتے ہیں. سندھ کے اندر یہ چیز نہیں ہے. جب آپ کے پاس اپنی جو تعلیم ہے اس کے علاوہ بھی ہنر ہوگا, اس کے علاوہ بھی سکلز ہوں گے, آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے. آپ اگر پنجاب کے بچے کو, ایک پنجاب کا بچہ ہے اور ایک سندھ کا بچہ ہے, اس کو کمپیئر کریں تو ان کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوگا. اس کی ریزنز کیا ہیں کہ ان کے اندر سندھی جو بچہ ہے وہ نقل کے ساتھ آگے آیا ہوتا ہے, اور پنجاب کا بچہ ہے وہ پڑھ کے یا رٹا مار کے, اور وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر بہت زیادہ انڈلج ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو بینیفٹ سپورٹ کرتی ہیں یا بینیفٹ دیتی ہیں. تو یہ چیز صحیح ہے. تو آپ نے یہ بہت اچھی بات کی کہ سندھی زبان کو سندھ میں فروغ دیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور پنجاب میں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم بھی اپنے مطلب ارد گرد یا اپنے گھروں میں یا آس پاس محلوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک ماں کہتی ہے بچے کو کہ پتر تو پنجابی نہیں بولنی. بالکل ایسے ہی. ایک کوئی مطلب ہے کہ تو اردو بولنی, ایسے ہی تو پنجابی نہیں بولنی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنی پڑوس ملک کی مثال لے لیں, اور پنجاب جو ہمارا پڑوسی پنجاب ہے وہاں پر تو وہ اپنے کلچر کو بھی پروموٹ کرتے ہیں, اپنی زبان سے اتنا لگاؤ کرتے ہیں, چاہے وہ کینیڈا میں ہیں, یو کے میں ہیں, امریکہ میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں, وہ پنجابی زبان کو اس طرح سے فروغ دیتے ہیں. اور اس میں ہم بہت پیچھے ہیں اپنے کلچر کو لے کر, اپنی زبانوں کو لے کر, چاہے وہ ہماری مادری زبان ہے, ہماری قومی زبان ہے. ہم اپنی قومی زبان کو بھی, شاید میں بہت سی غلطیاں کر رہا ہوں اردو میں, شاید آپ بھی کر رہے ہوں, تو ہماری اپنی قومی زبان میں بھی ہماری گرپ نہیں ہوتی. ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں بھی بہت سے صحافی اور بہت سے لوگ اردو کو صحیح سے جو ہے نا تلفظ کے ساتھ, روانگی کے ساتھ نہیں بول پاتے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سر ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ جو مائیں اپنے بچوں کو بولتی ہیں کہ تو پتر پنجابی گل نہیں کرنی, آپ نے اردو میں بات کرنی ہے میرے سے, تو میں اس چیز کے بہت زیادہ خلاف ہوں. اس کو کہتے ہیں ممی ڈیڈی کلچر. آپ کو ممی ڈیڈی کلچر سے نکلنا ہوگا اگر آپ نے آگے جانا ہے. آپ کو اپنی زبان کے اوپر آپ کو عبور حاصل ہونا چاہیے, آپ کو اپنی زبان کے اوپر فخر ہونا چاہیے. آپ اگر انڈیا کی مثال لے لیں, جو ہمارا انڈیا سائڈ پہ پنجاب ہے, وہاں پہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی پنجابی بچہ ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اردو میں بات کر رہا ہے یا انگلش میں بات کر رہا ہے. تو میں تو اس چیز کی بہت زیادہ سپورٹ میں ہوں. میں اس چیز سے گزرا ہوں والی بھائی. تو میرے بھی والد صاحب یا امی لوگ مجھے بولتے تھے کہ یار آپ نے جو ہے نا ہم سے پنجابی کے اندر جو بات نہیں کرنی. میں اس چیز کا کریڈٹ جو ہے وہ میں اپنی دادی, اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرے, میں نے جو پنجابی ہے سر اصل سیکھی ان سے. ان کو اردو تو آتی نہیں تھی, تو ان سے بات کر کے میں تو سر ابھی جب بھی گاؤں جاؤں یا شہر جاؤں تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے جو میرے جو کزنز ہیں ان کے ساتھ پنجابی میں ہی بات کروں.